آپ یہ بتائیں کہ سڑک پر ایک قتل ہوا، کسی نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی. اب جب قاتل پکڑا جائے وہ یہ کہے کہ جی جس نے میری ویڈیو ریکارڈ کی ہے نا اس نے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے میری ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اس کو یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا آئینی قانونی حق نہیں تھا، لہذا میرے قتل کی تفتیش تو بعد میں کریں، پہلے اس کو سزا دے دیں. مطلب میں یہ مانتا ہوں کہ آڈیو ریکارڈ کرنا غلط ہے، لیکن اگر کسی جرم کا سامنے آیا ہے، مطلب اگر ٹکٹیں بیچنے کا جرم سامنے آ گیا ہے، اگر بینچ فکسنگ کا جرم سامنے آ گیا ہے، اگر کیس مینجمنٹ کا جرم سامنے آ گیا ہے، تو عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ان جرائم کی تحقیقات نہ کی جائیں، پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے ان جرائم کی جو ہے نا آڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے، کس کو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ ہمارے یہ جرائم باہر لے کر آئے اور ان کے ثبوت عوام کے سامنے پیش کرے. آج سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ انڈی بیل کے بارے میں پوچھتا رہا ہے کہ یہ انڈی بیل اکاؤنٹ کہاں ہے جہاں سے ہیکر جو لیتا ہے، وہ یہ بتانے کو تیار نہیں تھے کہ میری ساسو جی کیا کہہ رہی ہیں، اور منیب اختر صاحب اور ساسو جی کے درمیان ایموجی کیوں ایکسچینج ہو رہے تھے، یا جو عابد زبیری صاحب کی اور وہ گفتگو کیا ہے مظاہر وہ اس گفتگو کی بجائے وہ کہتے ہیں نہیں، جس نے ریکارڈ کیا پہلے اسے سزا دے دیں، ہمارے جرائم پہ بات نہ کریں، اس کی تحقیقات نہیں ہو سکتی. کل کو تو کئی جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ کہے گا جی میری جو ریکارڈنگ ہوئی ہے سی سی ٹی وی کیمروں میں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، لہذا میرا جو جرم پکڑا گیا یہ اب 9 مئی کے وہ سارے مجرم کہہ دیں گے کہ ہمارے جو ویڈیوز آئی ہیں یہ غیر قانونی ہے، ان پر کوئی ایکشن قاضی نہیں ہو فائز سکتا. صاحب نے جو 1-2 دن یہ اس کی ہیئرنگ کی تھی اپنے اس کی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر سی سی ٹی وی کیمرے جو سیف سٹی کے لگے ہوئے ہیں وہ اگر کسی کا قتل پکڑ لیتے ہیں تو قاتل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیمرہ چونکہ ٹریفک کو مانیٹر کرنے کے لیے لگایا گیا تھا اس سے لیکن آپ نے میرا چیف قتل جسٹس پکڑ لیا. صاحب اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب کہتے ہیں کہ اگر جرم پکڑا بھی گیا ہے تو اگر غیر قانونی طریقے سے مجرم کو پکڑا ہے تو پھر آپ جرم کی بات نہ کریں، آپ اس کی بات کریں. تو یہ ایک نئی منطق آج سپریم کورٹ میں سامنے آئی، میں نے کہا اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جی عدل کے سہیل صاحب بہت نئے شکریہ، آپ نے منطق عوام تک پہنچائی. اسی منطق سے ملی جلی جو منطق ہے وہ جو اس وقت سیاسی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے کیسز بھی تعلق اٹھا کے باہر پھینکی جا رہی ہے. یاسمین راشد صاحبہ کا کیس اتنا کلیئر ہے، پولیس نے ایویڈینس، فورینزک، ویڈیوز، کالیں، موبائل کا ڈیٹا سب کچھ پریزنٹ کیا عدالت کے اندر اور انہوں نے ان کو بری کر دیا. یہ کیا ہو کیا رہا سارا کچھ؟ سر اس سارے کا جواب ساسو ماں کی آڈیو میں موجود ہے کہ یہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. اب پاکستان کی عدلیہ جب 9 مئی کے مقدمات کے ٹرائل نہیں چلنے دے گی اور وہ 9 مئی کے ملزمان کو چھوڑتی جائے گی تو پھر آپ یہ بتائیں کہ فوج کے پاس کیا راستہ رہ جائے گا. مطلب آج اعتزاز احسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہوا اور ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ کے ٹرائل کو سسپینڈ کر دیا تو پھر ملٹری کورٹ میں ٹرائل آگے نہیں چل سکے گا. مثلا وہ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ جن ملزمان کے ٹرائل آپ ملٹری کورٹ میں لے بھی گئے ہیں ان کے ورثہ ہائی کورٹ سے سٹے حاصل کر لیں گے، اس کے بعد ٹرائل ملٹری کورٹ میں بھی نہیں ہو سکے گا. اب نہ ملٹری کورٹ میں ہو سکے گا نہ سول کورٹ میں ہو سکے گا. ان کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا ہم نہ سول کورٹ میں ٹرائل ہونے دیں گے نہ ملٹری کورٹ میں ہونے دیں گے. آپ بتائیں پھر ساسو ماں ٹھیک کہہ رہی تھی نا کہ یہ کم وقت مارشل اللہ نہیں لگاتے. کوشش کر رہی ہے پاکستان کی عدلیہ کہ وہ پاکستان کی فوج کو اس نہج پہ لے آئے کہ وہ یہ سوچے کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا دینے سے کے لیے ملک میں مارشل اللہ لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ فوج کو انصاف نہیں مل سکے گا اگر وہ کور کمانڈر کے گھر جس نے آگ لگائی ہے اس کے ملزمان کو سزا نہیں دلا سکتے، اگر وہ جی ایس کیو پہ پٹرول پمپ پھینکنے والوں کو ملزمان کو سزا نہیں دلا سکتے، اگر وہ شہداء کی یادگاروں کو توڑنے والوں کو سزا نہیں دلا سکتے تو وہ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جرم جب انصاف نہیں ملتا تو جرم پیدا ہوتا ہے. مثلا جب لوگ عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ سڑکوں پر انصاف حاصل کرتے ہیں. ہر جرم کے پیچھے کہیں نہ کہیں ناانصافی موجود ہوتی ہے کہ آپ عدالت سے انصاف نہیں حاصل کر سکے، آپ نے بار خود ہاتھی انصاف نہیں لینا. یہ پاکستان کی فوج کو بھی مجبور کر رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ کہ وہ از خود انصاف لینے نکل پڑے اور قانونی راستہ نہ اختیار کرے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، مثلا یاسمین راشد کا کور کمانڈر کے گھر کے باہر موجود ہونے میں کوئی بعید ہے، کوئی کسی کو شک ہے؟ آپ بتائیں. اور پھر ایک سمپل بات ہے،
فورینسکلی ٹیسٹ کی گئی ویڈیو ہے کہ یہ اوریجنل ویڈیو ہے. دنیا بھر میں ملزمان کو ٹرائل کے بعد بری کیا جاتا ہے. مثلاً آپ کا ٹرائل ہوتا ہے, آپ ٹرائل کے بعد پروسیکیوشن اپنے شواہد رکھتا ہے, جج وہ شواہد دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ملزم ہے یا نہیں اور بری کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں اگر پاکستان کی عدلیہ کو ان ملزمان کو رہا کرنے کا بہت شوق ہے تو کم از کم ڈیو پروسیس آف لا تو پورا کریں, ڈے ٹو ڈے پروسیس پر ٹرائل شروع کر دیں اور کہیں جی کہ ٹرائل شروع کریں 10 دن میں ٹرائل ختم کر دیں اور بری کر دیں. ہم یہ تو کہیں گے نا کہ ٹرائل ہوا ہے, لیکن اگر آپ بغیر ٹرائل کے بری کر دیں گے, آپ کوئی شواہد عدالت میں آنے ہی نہیں دیں گے, اس کو بلاک کر دیں گے, جیسے آپ نے توشہ خانہ کا ٹرائل بلاک کر دیا ہوا ایک اسٹے آرڈر سے, جیسے آپ نے بی آر ٹی کو بلاک رکھا اسٹے آرڈر سے, تو پھر یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے تو کسی بندے کا ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. اس ملک کی عدالتیں ان کا ٹرائل کسی مقدمے میں ہونے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور وہ ٹرائل کو بلاک کر رہی ہیں. جب ٹرائل کو بلاک کر رہی ہیں تو انصاف کو بلاک کر رہی ہیں, جب انصاف کو بلاک کر رہی ہیں تو پھر وہ وہی کہہ رہی ہیں کہ کم بختو مارشاء اللہ لگا دو. جی بالکل, وہ پھر سچویشن ایسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا کہ ایونچولی فوج کو سمجھنا ہے کہ بھائی ہم اپنے لوگوں کا ہم انصاف کیسے لیں گے, تو پھر obviously وہ آ جائیں گے, پھر وہ آ جائیں گے. پھر ان کے بعد جب راستہ نہیں رہے گا, مجھے لگتا ہے یہ آگے جا کے ملٹری کورٹس پہ جو آج اعتزاز احسن صاحب نے بات کی ہے, اس کے بعد تو لگتا ہے کہ ملٹری کورٹس پہ سٹے ہو جائے گا. مطلب آپ میری بات سنیے نا. مزمل صاحب یہ دیکھیں نا, اب آئین پاکستان کے اندر بڑی کلیئر چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ جب فوج کو سول حکومت کی مدد کے لیے 256 کے تحت بلا لیا جاتا ہے, 254 کے تحت سوری, آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل کے تحت, تو عدالتوں کا دائرہ اختیار ہائی کورٹس کا ختم ہو جاتا ہے. دائرہ اختیار یعنی کہ وہ یہ جو ضمانتیں ہول سیل میں دینا شروع کی ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس طرح دیگر نے, یہ تو وہ دے ہی نہیں سکتی ہیں. 199 کے تحت ریلیف مل ہی نہیں سکتا, آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے. تو یہ تو کھلم کھلا آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہیں. یہ تو لکھا ہوا ہے کہ تفتیش کو نہیں روکا جائے گا, تو ہمارے ہاں کیا تفتیش نہیں روکی جا رہی؟ بالکل لکھا ہوا ہے تفتیش نہیں رکے گی, کوئی ریلیف نہیں ملے گا, کسی کو ضمانت نہیں ملے گی. تفتیش روکی جا رہی ہے نا. اب دیکھیں ہمارا نظام انصاف یکساں نظام انصاف کی بنیاد پر قائم ہے. اس میں مقبول کو غیر مقبول پر, گورے کو کالے پر, امیر کو غریب پر, حسن کو مزمل پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مقدمے تھے تو تب عدلیہ کا کیا رویہ ہے, اور جب پی ٹی آئی کے مقدمے ہیں تو تب کیا رویہ ہے. اگر تو ایک جیسا رویہ ہے تو ملک میں یکساں نظام انصاف ہے, اور اگر ایک جیسا رویہ نہیں ہے تو پھر ترازو کا ایک پلڑا کہیں جھکا ہوا ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ویسے بھی پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے مرشد کی وجہ سے, اور جو مرشد پاک ہیں پنجاب کے ان کی وجہ سے, اور چیف جسٹس کے جو داماد ہیں اس کی وجہ سے ہی تو پرویز الہی صاحب جب گرفتار ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے مجھے عدلیہ پر اعتبار ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا میرے سارے کے ڈسچارج ہو جائیں گے, میری مرضی کے ججوں کو لگیں گے. تو اس لیے یہ جو جوڈیشری ہے اس وقت وہ اس ملک میں ایک سیاسی کھلاڑی ہے, اور وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ 9 مئی کے بعد بھی کھڑی ہے. آپ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ, چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو بینچ ہے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, وہ 9 مئی کے بعد بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ 9 مئی کے ہر مقدمے کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. تو سروردی صاحب یہ عدالتیں تو ان کے ساتھ کھڑی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر آ گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں شاید وہ پارٹی کو ہائی جیک کر لیں گے, یا کچھ اس طرح کا ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے نیا؟ نہیں, وہ کھڑے تو عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے اس امید پر کہ عمران خان مر جائیں تو سارا ان کو مل جائے, ٹھیک ہے نا. وہ اب چونکہ ایک آدھ بار عمران خان صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ میرے بعد شاہ محمود ہوں گے, تو لہٰذا میرا خیال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی کہیں گے کہ دیکھیں آپ مجھے رہنے دیں, عمران خان کو ماریں مجھے نہ ماریں, میں مجھے زندہ رہنے دیں اور عمران خان کو ماریں. جب عمران خان مر جائے گا تو میں خود بخود پوری پی ٹی آئی کا وارث ہو جاؤں گا, اور میں تو ہوں ہی آپ کا آدمی, میں نے تو نسل در نسل آپ کی غلامی کی ہے. میں نے آپ کو, میرے والد صاحب بھی آپ کو سرو کرتے تھے, ماشاء اللہ میں گورنر تھے, ان کے والد صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے, میں نے بھی ساری عمر آپ کے ساتھ کام کیا ہے. آپ نے کہا تو پیپل پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں آیا, آپ نے جب جو کہا میں نے وہ کیا.
تو اب بھی آپ مجھے موقع دیں، میں عمران خان کو مزید تباہی کی طرف لے جانے میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا، اور جیسے ہی جب آپ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر لیں گے، جیل بھیج دیں گے اور میں کمان میں آ جاؤں گا، تو آئی ول بی یور بیسٹ سرونٹ. تو میرا خیال ہے وہ عمران خان کو نہیں تھینک یو چھوڑیں گے. جی، بہت بہت شکریہ مزمل صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ اسٹار رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کا نیا فارمیٹ پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا.